غوث و خواجہ کے دیوانوں، شہیدان کرب و بلا کے مستانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر اس بارگاہ رسالت و نبوت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے میں 5 منٹ گفتگو کروں گا، اہم گفتگو عقیدے کے تعلق سے۔ آج معاشرے میں ہر کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، شوہروردی ہوں، صابری ہوں، نظامی ہوں، اپنے آپ کو سب کہتے ہیں، لیکن ہمیں عقیدہ معلوم نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اللہ کی ربوبیت کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم اپنے نبی کی بہت تعریف کریں، کوئی حد نہیں ان کی تعریف کی، لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ کہ ہم نبی کو خدا نہیں بنا سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا بات؟ جتنا جی چاہے جو چاہیں آپ کہہ لیں نبی کو، لیکن خدا نہیں کر سکتے۔ خدا کے کسی بھی ذات و صفات کے ساتھ آپ شریک نہیں کر سکتے۔ اور ہم نبی کو بھی جو مانتے ہیں، ماننے کا عقیدہ جو 1400 سال سے میرے نبی نے دیا ہے، وہ کیا ہے عقیدہ ہمارا؟ کہ نبی کو اللہ نے مالک کل بنایا ہے۔ اللہ کے بنانے سے میرا نبی نبی بنا اور مالک بنا، یہ عقیدہ ہمارا ہے پہلا۔ خود سے اگر کوئی کہے کہ نبی کو جو کچھ ہے وہ خود سے ہے، وہ کافر ہے۔ مفتی صاحب کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، جو کچھ ہے خود کا ہے۔ اگر کوئی کہے یا ذاتی علم ان کو مان لے کہ علم غیب اللہ کی عطا سے، شان اللہ نے دی ہے، جو کچھ بھی دیا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اور عقیدہ نمبر تیسرا کہ کائنات میں میرے نبی کے بعد جس کو جو مقام ملا ہے وہ نبی کے توسل سے ملا۔ اگر ہم علی کو مشکل کشا مانتے ہیں نبی کے کہنے پر، اگر ہم صدیق کو صدیق باصفا مانتے ہیں نبی کے کہنے پر، اگر ہم امیر معاویہ کو کاتب وحی اللہ اگر مانتے ہیں تو نبی کے کہنے پر، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اور ہم صدیق اکبر کو ان کی تعریف کریں گے جتنا حد اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے، اس سے آگے بڑھا نہیں سکتے۔ عمر ابن خطاب کا ذکر ہم کریں گے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ان کا مقام دیا ہے، اس سے نہ 1 انچ آگے بڑھیں گے نہ 1 انچ پیچھے ہٹیں گے۔ اسی طریقے سے مولا علی حیدر کرار، فاتح خیبر، داماد پیمبر، مشکل کشا، حاجت روا، میرے نبی نے بنایا ہے۔ اگر میرے نبی نہ بناتے تو کسی میں ہمت ہے جو کہہ دے جس کو جو کچھ ملا ہے وہ نبی کے توسل سے، اور نبی کو جو کچھ ملا ہے وہ میرے رب کی عطا کردہ سے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم مولا علی مشکل کشا کا ذکر کریں، محفل سجائیں، سبیل لگائیں، جو چاہے آپ کریں، لیکن صدیق کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، عمر کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، عثمان ذو نورین کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جہاں تک ہمیں شریعت نے 1400 سال سے جو سواد امت ہے، جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور کل مفتی صاحب کا بیان میں نے تو میری غیر موجودگی میں ان کی بیانات ہوئی، میں آخر میں تشریف لایا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی گفتگو سننے کے بعد دل باغ باغ ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ یارو ہم نے آج جلسہ تو بہت کیا، لیکن عقیدت پر جلسے کو شادمانی اور عروج پر چڑھا دیا، لیکن عقیدے پر گفتگو نہ ہوئی۔ اہل سنت کے نظریات پر ہمیں کوئی گفتگو ہمیں سننے میں نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کل بھی ہم تھے اور آج بھی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور قیامت کی صبح تک حسین اعظم سے محبت کرتے رہیں گے اور انہی کی محبت میں ہم جنت میں بھی جائیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ اور امام حسین کو جو مرتبہ، جو مقام، جو شان، جتنا جو کچھ بھی ملا ہے میرے نبی کے بدولت ملا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی تعریف کو چھوڑ کر غیر نبی کی تعریف اتنا کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتنا بیٹھا دیا ہے کہ لوگ غیر نبی کو نبی سمجھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، کون کہتا ہے ہم میں تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا کسی شیعہ نے اڑائی ہوگی۔ کون کہتا ہے ہم میں تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا کسی شیعہ نے اڑائی ہوگی۔ ارے حسین ہمارا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ اور حسین خشکیوں کا، سمندروں کا حسین، صوفیوں کا حسین، کلندروں کا حسین۔ اور حسین اگر کربلا میں شہید نہ ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔